پھر آپ سر ایبک کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے کرنل، میں ایبک ہی ہوں۔ پھر ایسا ہی لگا جیسے ان کی قوت گواہی سلب کر دی گئی ہو۔ 1 منٹ تک سکوت چھا رہا۔ وہ سبھی حیرت سے سر ایبک کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر عمران نے اس خاموشی کو توڑا۔ آہ سر ایبک، عمران غمزدہ سی آواز میں بولا، آپ نے تو اس راز کو اتنا کیوں پھیلا دیا؟ محض اس لیے کہ وہ تباہ کن ایجاد کسی ایک ملک کے ہاتھ نہ لگ سکے، سر ایبک نے بتایا۔ میں نے بینکاک میں بھی مقامی حکومت کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ اس طرح وہ ایجاد صرف تھائی لینڈ کی ملکیت ہوتی اور ساری دنیا کو تھائی لینڈ کے سامنے جھکنا پڑتا۔ میں بڑی الجھن میں پڑ گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایجاد مارشل فنگ تک پہنچے۔ آخر میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ 7 ملکوں کو اس راز سے آگاہ کر دوں۔ 8واں میں خود بھی جہاز میں رہنا چاہتا تھا۔ میری یہ خواہش تھی کہ وہ ایجاد ہم 8 میں تقسیم ہو جائے اور پھر ہم یہ معاہدہ کر لیں کہ ان ڈبیوں کو اپنی اپنی حکومت تک نہ پہنچنے دیں۔ اس طرح میرا مقصد پورا ہو جاتا۔ نہ تو وہ ایجاد مارشل فنگ تک پہنچتی اور نہ ہی اس ایجاد کو کوئی دوسرا ملک استعمال کر سکتا تھا کہ ہم سب اس سلسلے میں خلوص نیت سے کام کر لیں گے۔ لیکن ایک ملک کی پارٹی نے اس سلسلے میں سخت جارحانہ اقدامات کیے۔ میرا اشارہ پال کی طرف ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب مار ڈالے گئے اور اب صرف 7 پارٹیاں رہ گئی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 8ویں ڈبیا ہمارے لوگوں کے درمیان رنجش کا سبب بننے لگی۔ کرنل فریدی، اگر آپ نے فوراً ہی اس ڈبیا کے سلسلے میں مناسب تجویز پیش نہ کر دی ہوتی تو شاید ہم سب بھی آپس میں لڑ جاتے۔ بہرحال وہ ڈبیا لاک کے حصے میں آئی، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں کا راز فاش ہو گیا اور اس وجہ سے ساری دنیا افراتفری کا شکار ہو گئی۔ اب واقعی یہ سب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم لاک کے لیے کچھ کریں اور اس کے بعد دنیا کا امن و امان بحال کریں۔ ان دونوں مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہم لوگوں کا یہ کام ہوگا کہ کسی طرح مارشل فنگ اور اس کی پوری تنظیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ سر ایبک نے خاموش ہو کر کیک کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا، اب آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں نے کئی حکومتوں کو اس راز سے آگاہ کیوں کیا تھا۔ ٹھیک ہے سر ایبک، فریدی نے طویل سانس لے کر کہا، آپ اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ اس راز کا علم آپ جیسی مشہور شخصیت کو ہوا۔ فلپ نے سر ایبک سے کہا، اگر آپ کی جگہ کوئی معمولی آدمی ہوتا تو ہم لوگوں کی حکومتیں اس بارے میں یقین ہی نہیں کرتی، اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری وجہ سے آج ساری دنیا ہنگاموں کا اکھاڑا بنی ہوئی ہے۔ سر ایبک نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اس میں آپ کے ارادے کو تو دخل نہیں۔ مارانوف بولا، آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا خلوص نیت سے کیا تھا، ہم آپ کو دوش نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی سر ایبک، حمید بولا، آپ نے بینکاک میں ذاتی طور پر اس بات کی کوشش کیوں نہیں کی کہ میک ڈونلڈ سے وہ ایجاد حاصل کر لیتے؟ آپ نے میک ڈونلڈ کا گھر تو دیکھ لیا تھا۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تھائی لینڈ کی حکومت بلا شراکت غیر اس ایجاد کے مالک بن جائے۔ اگر میں میک ڈونلڈ سے وہ ایجاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو ہنگامہ ہو جانے کے اقدامات بھی تھے۔ یہ ہنگامہ ہوتا تو پولیس بھی مداخلت کرتی۔ اس صورت میں اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ ایجاد تھائی لینڈ کی حکومت کے ہاتھ لگ جاتی۔ ٹھیک ہے، فریدی نے سر ہلا کر کہا، لیکن ہمیں اب ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف لاک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد واشنگٹن پہنچ جائیں۔ بالکل کرنل، سر ایبک نے کہا، ہمیں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم پرسوں سے پہلے روانہ نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویزا وغیرہ حاصل کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہاں سے سیدھے واشنگٹن نہ پہنچیں۔
اس وقت امریکی محکمہ سراغ رسانی بے حد چاقو چوبند ہوگا اور ایسے لوگوں کی نگرانی شروع کی جا چکی ہوگی جو دوسرے ملکوں سے امریکہ پہنچ رہے ہوں گے۔ پھر ہم تو ایک غیر ملک سے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے براعظم سے وہاں پہنچیں گے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران پلکیں چپکاتا ہوا بولا۔ ہم یہاں سے سیدھے نیو یارک پہنچیں اور پھر وہاں سے جہاز کے بجائے ریل کا سفر اختیار کریں۔ فلڈیلفیا کے راستے بالٹی مصب ہوتے ہوئے واشنگٹن پہنچے۔ ریل کے سفر کی تجویز میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غیر ملکی جاسوس کو لاء کے سلسلے میں امریکہ پہنچنا ہوگا تو وہ وہاں پہنچنے کے لیے جلدی کرے گا، اسی لیے اسے ہوائی جہاز جیسی تیز رفتاری سواری استعمال کرنا پڑے گی، اور یہ بات امریکی سراغ رسان بھی سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی زیادہ تر توجہ جہاز سے پہنچنے والوں کی طرف ہوگی۔ ریل چونکہ سست رفتار سواری ہے، اس لیے امریکی سراغ رسانوں کی زیادہ توجہ اسی طرف نہ ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے کرنل فریدی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر ایبک، فریدی نے سر ہلایا۔ بس تو پھر یہ طے ہے کہ ہم اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں، جلد از جلد واشنگٹن پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مولونوف نے کہا۔ سر ایبک، حمید بولا، معاف کیجیے گا، کیا آپ اس وقت میک اپ میں ہیں؟ ہاں کیپٹن۔ اگر یہ میک اپ میں نہ ہوتے تو میں ان کو پہچان ہی لیتا، فلپ نے مسکرا کر کہا۔ میں ان کی تصویر دیکھ چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب میٹنگ برخاست ہو جانا چاہیے، مولونوف بولا، مگر اب تک فاروق کے سلسلے میں کوئی بات زیر بحث نہیں آئی، حمید نے کہا۔ اس پر بحث کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، حمیدی نے جواب دیا۔ وہ بیچارہ جس کسی کے ہاتھوں پہ مرا ہوا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ امریکی جاسوسوں کی حرکت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مارشل فنک کے آدمیوں نے مارا ہو۔ یہ راز آگے چل کر شاید خود بخود ہی ہم لوگوں پر منکشف ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں لاحال بحث کرنا بے سود ہوگا۔ اس کے بعد میٹنگ برخاست ہو گئی اور وہ سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے پتے سے آگاہ کر کے رخصت ہو گئے۔ ان سب کا قیام مختلف ہوٹلوں میں تھا۔ اگلا باب، الٹیمیٹم۔ الٹیمیٹم۔ لاک کو اپنے بنگلے میں نظر بند ہوئے چوتھا دن تھا۔ اس دوران میں دنیا کی زبوں حالی دیدنی ہو چکی تھی۔ مظاہروں کے ہنگاموں اور خوف و ہراس کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر کو پوری طرح ابھر آنے کا موقع مل گیا۔ لڑکیاں برسر عام اغوا ہو جاتی تھیں، ڈاکے پڑتے تھے، قتل ہوتے تھے، چوریاں ہوتی تھیں اور حکومت کے کارکن بے بسی سے تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ ہنگاموں کے اس امڑتے ہوئے طوفان پر قابو پانا بس سے باہر ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی حکومتوں کے تختے الٹ گئے۔ کہیں پر عوامی بغاوت کامیاب ہوئی تھی تو کہیں فوج نے انقلاب لانا ضروری سمجھا تھا۔ جہاں فوج انقلاب لائی تھی وہاں مارشل لاء کا نفاذ ہو گیا تھا، جس سے وہاں کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے، لیکن اتنے بہتر نہیں کہ اسے قطعی پرسکون کہا جا سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں کو تیسری جنگ عظیم چھڑ جانے کا یقین ہو گیا ہو۔ ساری دنیا کے حکمران ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے اور ایک دوسرے سے مل کر صورتحال پر قابو پانے کی تدابیر سوچی جا رہی تھیں۔ اخبارات کے ذریعے لاک ان حالات سے آگاہ ہوتا رہتا تھا۔ اس کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن اسے اپنے بنگلے سے تو کیا، اپنے کمرے سے بھی نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسرے بھی اس سے نہیں مل سکتے تھے، صرف سوزی کو اس سے ملنے کی اجازت تھی، لیکن وہ بھی اس شرط پر کہ پھر سوزی بنگلے سے باہر نہ نکلے۔ سوزی نے اپنے شوہر سے ملنے کی خاطر یہ پابندی منظور کر لی تھی۔ وہی لاک کے آرام و آسائش کا خیال رکھتی۔ اسی سے لاک کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے بنگلے کے گرد اتنا سخت پہرا ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔
پہرے داروں کو ٹامی گنوں سے لیس کیا گیا تھا۔ 2 سارجنٹ ہر وقت لاک کے کمرے میں بھی رہتے تھے، مگر لاک نے طے کر لیا تھا کہ اسے چاہے ساری زندگی قید میں رہنا پڑ جائے، وہ ڈبیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں نکالے گا۔ اعلیٰ حکام کا تقریباً ہر وقت تانتا بندھا رہتا۔ وہ لوگ ہر طرح سے لاک کی زبان کھلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ خود نائب صدر بھی آ چکا تھا۔ ان لوگوں کی باتوں سے لاک نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لوگ اس کے پاس 2 ڈبیوں کی موجودگی سے بے خبر ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس 1 ڈبیا ہے۔ ظاہر ہے انہیں 2 ڈبیوں کا علم ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ جہاز کے حادثے سے بچ جانے والے جس آدمی نے یہ سب کچھ ظاہر کیا تھا، اسے یہ بات معلوم تھی۔ جہاز میں تو دوسری ڈبیا عمران کے پاس رہی تھی، چنانچہ امریکی حکام اسے صرف ایک ہی ڈبیا کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ایف بی آئی کا چیف اور وزیر جنگ اس کے پاس بیٹھے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ انہیں ڈبیا کے بارے میں بتا دے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا جناب، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں آپ لوگوں سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری خاموشی ہی میں دنیا کی سلامتی ہے۔ اگر میں نے یہ راز ظاہر کر دیا تو دوسرے بھی یہی کریں گے، اور پھر سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے۔ لیکن دوسروں کو پتہ ہی کیسے چلے گا کہ تم نے ڈبیا ہمیں دے دی ہے؟ وزیر جنگ نے کہا۔ ناممکن ہے کہ یہ بات چھپی رہ سکے۔ خود آپ ہی لوگ اس بات کو ظاہر کر دیں گے تاکہ دوسرے ممالک امریکہ سے خائف ہو کر دب جائیں۔ لیکن یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے۔ ظاہر ہے جب میں وہ ڈبیا آپ کو دے دوں گا تو باقی افراد بھی ایسا ہی کریں گے، لیکن ہمارا ملک پھر بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ وزیر جنگ کی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ وہ کیسے؟ لاک نے حیرت سے کہا، لیکن اسے فوراً ہی خیال آیا تھا کہ کیا ان لوگوں کو دوسری ڈبیا کا بھی علم ہو گیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 2 ڈبیاں ہوں گی، وزیر جنگ نے کہا۔ لاک کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، وہ کچھ بول بھی نہ سکا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وزیر جنگ پھر بولا، تم حیران ہوگے کہ دوسری ڈبیا کہاں سے آ گئی؟ چلو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دوسری ڈبیا وہ ہے جو فاروق کے حصے میں آئی تھی۔ اوہ! لاک کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ اس مصری جاسوس سے ہمارے آدمیوں نے وہ ڈبیا حاصل کر لی تھی، مگر نہیں، اس سے نہیں حاصل کی تھی، بلکہ اس جگہ سے حاصل کی تھی جہاں اس نے اس ڈبیا کو چھپایا تھا۔ اس بیچارے کو تو مرتے وقت بھی اس بات کا علم نہ ہوگا کہ ڈبیا کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے۔ لاک نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیا اور ذرا دیر بعد تلخ لہجے میں بولا، تو فاروق کو مروانے میں ہماری حکومت کا ہاتھ تھا؟ نہیں، ایف بی آئی کا چیف بولا، ہم نہیں جانتے کہ کس نے اسے گولی ماری اور کیوں ماری۔ ہمیں ضرورت ہی کیا تھی کہ اسے مارتے؟ ہمارا کام ڈبیا کا حصول تھا، سو وہ پورا ہو چکا تھا۔ لاک نے سر جھکا لیا۔ ایف بی آئی کا چیف کہتا رہا، لیکن ابھی تک اس ڈبیا کو کھولا نہیں جا سکا۔ اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے سائنسدان آخر کار اس ڈبیا سے وہ تباہ کن گولیاں نکالنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ اب تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، ہمارے پاس 1 ڈبیا تو آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تمہیں بھی اپنا زبان کھول دینی چاہیے، اس طرح تمہارا ملک اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ لاک کچھ نہ بولا، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ 1 منٹ کی خاموشی کے بعد وزیر جنگ نے کہا، بولو، اب کیا کہتے ہو؟ میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ لاک، ایف بی آئی کے چیف کا لہجہ انتہائی غصیلا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے جناب، لاک نے دھیرے سے کہا۔ سنو، وزیر جنگ نے سرد لہجے میں کہا، اب تک حکومت نے تمہارے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رکھا تھا، لیکن اب صدر مملکت کا حکم ہے کہ تم سے 12 گھنٹے کے اندر اندر وہ ڈبیا حاصل کر لی جائے، خواہ اس کے لیے کوئی طریقہ بھی اختیار کرنا پڑے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھی طرح جانتا ہوں، لاک نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
میری حکومت چاہے تو میرے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر سکتی ہے، لیکن میں ساری دنیا کی سلامتی کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ چیف اور وزیر جنگ کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ لاک ایک جوش کے عالم میں کہتا رہا، میں جانتا ہوں کہ آج کل امریکی قوم مجھے غدار کے نام سے یاد کر رہی ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر ساری دنیا مجھے غدار کہے تو بھی مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ موجودہ لوگ نہ صحیح مگر آئندہ نسلیں مجھے انسانیت اور پورے عرض کا محسن اعظم قرار دیں گی۔ میرا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور میں اپنے نام کو یہ عظمت دلانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ وزیر جنگ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چیف اٹھا تھا۔ بہت جلد تم کو عظمت حاصل ہو جائے گی، وزیر جنگ نے زہریلے سے لہجے میں کہا، اور ایک دم دروازے کی طرف گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی چیف بھی چلا گیا تھا۔ لاک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ فاروق کی ڈبیا ان لوگوں کے ہاتھ لگ چکی ہے، اس لیے یہ لوگ جلد یا بدیر اسے کھول ہی لیں گے، اور پھر لاک جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دونوں سارجنٹوں کی طرف دیکھا جو پوری طرح چوکو چوبند کھڑے نظر آ رہے تھے۔ لاک اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ذہن میں خیالات کا ایک طوفان سا امڈا چلا آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس ڈبیا کے کھلتے ہی امریکی حکومت مبانگ دہل اس بات کا اعلان کر دے گی اور دھمکیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں باقی 6 ملکوں کے جاسوس یہی سمجھے گے کہ لاک نے بدعہدی کی، اور یہ سمجھنے کے بعد وہ لوگ اپنی اپنی ڈبیاں اپنی حکومت کو پہنچا دیں گے۔ مائی گاڈ! لاک دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ دونوں سارجنٹ معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک دروازہ کھلا اور لاک نے چونک کر سر اٹھایا۔ آنے والا اس کا چیف تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت کچھ بدلے سے تھے۔ لاک نہیں سمجھ سکا کہ وہ تاثرات کس قسم کے احساسات کا پرتو تھے۔ وہ آ کر لاک کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تم نے امریکہ کو ڈبو دیا لاک، تم نے امریکہ کو ڈبو دیا، اپنے وطن کو ڈبو دیا۔ لاک حیرت سے پلکیں جھپکتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اس کے چیف کا مقصد کیا تھا۔ اگر تم نے چند دن پہلے وہ ڈبیا ہمیں دے دی ہوتی تو ہم اب تک اسے کھول چکے ہوتے۔ فاروق کی ڈبیا ابھی تک نہیں کھلی ہے، لیکن اگر وہ مزید 8 گھنٹے تک نہ کھل سکی تو امریکہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ لاک اب بھی خاموش رہا، لیکن سوالیہ انداز میں چیف کی طرف دیکھتا رہا۔ روسی اور چینی کتوں نے ہمیں 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ چیف کے ہونٹوں میں تنفر آمیز کھنچاؤ پیدا ہو گیا۔ اوہ! لاک مضطربانہ انداز میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، چیف نے کسی قدر غصیلی آواز میں کہا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ لاک بیٹھ گیا، لیکن دفتر اس کے دماغ میں آندھیاں سی محسوس ہونے لگی۔ ایک جنگ عظیم ناگزیر ہو چکی ہے، چیف نے پھر کہا، کیونکہ امریکہ ان کی بات مان کر ہرگز اپنی توہین نہیں کرے گا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ لاک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارے ہمدرد بن گئے ہیں، چیف نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری آزادی چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لاک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 12 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ اوہ! لاک نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور پھر بولا، پھر اب دنیا میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی، تیسری جنگ عظیم۔ لیکن حکومت مجھے چھوڑنا گوارا نہیں کرے گی۔ لاک نے زہر خند کیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کا فیصلہ کیا ہوگا، چیف نے کہا۔ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، بہت جلد فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکہ کو لڑنا چاہیے۔ روس اور چین کے الٹیمیٹم کے آگے سر جھکا دینا پوری امریکی قوم کی توہین ہوگی۔ تو پھر یہ بھی یقینی ہے کہ امریکائی قوم صفِ ہستی سے مٹ جائے گی، لاک نے خشک لہجے میں کہا۔ روس اور چین سے بیک وقت ٹکر لینا آسان نہ ہوئے،
ویتنام کے بے بسوں پر بمباری کرنا دوسری بات ہے۔ لاک، چیف ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا جناب؟ تم ایک امریکی ہو کر ایسا کہہ رہے ہو؟ امریکی ہونے کے ساتھ ساتھ میں انسان بھی ہوں، انسان جو انسان کی تکلیفوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ مجھے ویتنام کے مظلوموں سے ہمدردی ہے۔ چیف غصے کی عادت میں ہانپنے لگا۔ لاک اب اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ اس میں چیف سے نظریں ملانے کی تاب نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے اپنے چیف کے چہرے سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، اپنی پوری قوم سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے امریکہ کی جارحیت کو کبھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ لاشعوری طور پر تو وہ اپنی قوم سے بیزار ہی تھا، لیکن موجودہ واقعے نے اس کے شعور کو بھی امریکہ اور اس کے رہنے والوں سے متنفر کر دیا تھا۔ اس کا یہ ارادہ اور زیادہ مستحکم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی حکومت کو ان نبیوں کے بارے میں نہیں بتائے گا۔